خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جس نے سوشل میڈیا پر کافی دھوم مچائی تھی، خاص طور پر بگ باس کے فینس میں۔ جی سڈناز، ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے دا سڈناز فینومینن ا بگ باس انالیسس کے عنوان سے، اس کے کچھ حصے ہیں۔ اچھا، اور یہ بگ باس 13 کے اندر کی کہانی، خاص طور پر شروعات کی، اس پر تھوڑی مختلف روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ یہ جو اتنا بڑا رجحان بنا، یہ شروع کیسے ہوا، بالکل اور جو تصویر ہمیں زیادہ تر دکھائی گئی وہ شو کے بالکل شروع کے دنوں کی حقیقت سے کتنی ملتی تھی، کم از کم ان ذرائع کے مطابق۔ جی ہاں، اور یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اکثر جو وائرل کلپس ہوتی ہیں نا یا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی خاص، اکثر بڑی رومانوی سی کہانی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہیش ٹیگ سڈناز کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ صحیح۔ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھیں، ایک طرف شہناز گل، وہ پیاری سی چلبلی سی، اور دوسری طرف سدھارتھ شکلا، جو کلپس میں اکثر ایسے لگتے تھے کہ بس انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑے بے نیاز سے۔ بالکل، ان کی وہ نوک جھونک، کبھی پیار کبھی تکرار، اس نے نا ایک ایسی کیا کہتے ہیں نامکمل محبت کی کہانی، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ جیسا کچھ۔ ہاں بالکل ویسا تاثر دیا۔ ایسے لگا جیسے شہناز کی وہ جو معصومیت تھی اس نے سدھارتھ جیسے بندے کو، جنہیں کچھ لوگ شو میں کافی غصے والا سمجھتے تھے، جھگڑالو بھی کہا جاتا تھا۔ جی، انہیں جیسے بدل دیا ہو یا قابو کر لیا ہو۔ لیکن سوال یہی ہے نا کہ کیا یہ پوری کہانی تھی؟ کیونکہ جو تجزیہ ہمارے پاس ہے اس میں لکھنے والے نے جب پورا سیزن دیکھا، خاص کر شروع کے ہفتے، جی تو انہیں کہانی کچھ اوری نظر آئی، بلکہ ذریعے کے الفاظ میں حیران کن حد تک مختلف۔ ہاں، یہ تجزیہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید جو سڈناز کی کہانی ہم تک پہنچی وہ یا تو وقت کے ساتھ بنی یا پھر یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی، سمارٹ مارکیٹنگ جسے کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، یعنی اپنی پبلسٹی کا ایک طریقہ۔ ہاں، اور یہی وہ پہلو ہے جسے آج ہم تھوڑا کھنگالیں گے۔ ان ذرائع کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ بگ باس 13 جب شروع ہوا تھا تو اصل میں کیا چل رہا تھا۔ ٹھیک۔ شہناز گل کون تھیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، سدھارتھ شکلا اس وقت کہاں تھے، اور سب سے اہم بات، کیا کوئی اور بھی تھا اس کہانی میں شروع میں جو زیادہ اہم تھا، جن کا ذکر بعد میں سڈناز کے شور میں کہیں دب گیا؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر شہناز گل سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تجزیہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں جب وہ آئیں شو میں؟ جی، ذرائع کہتا ہے کہ وہ پنجاب کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تھیں، اپنا نام بنا رہی تھیں اس وقت۔ اچھا۔ کچھ میوزک ویڈیوز کی تھیں، شاید کوئی چھوٹی موٹی پنجابی فلم میں بھی کام کیا تھا۔ ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں پیاری، چلبلی، تھوڑی موٹی مگر کیوٹ۔ اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان میں توجہ حاصل کرنے کی نا شدید خواہش تھی۔ ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، مجھے اٹینشن چاہیے، وہ بار بار کہتی تھیں۔ ہاں یاد ہے، یہ ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ لگتا تھا۔ جی بالکل، اور دیکھیں ذریعہ ان کی خوبیوں کو بھی مانتا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ بلا شبہ بہت انٹرٹیننگ تھیں، مطلب تفریح فراہم کرنے والی، باصلاحیت تھیں، پیاری تھیں، اور سادہ یا معصوم بھی لگتی تھیں۔ لیکن کوئی لیکن بھی ہے؟ لیکن ساتھ ہی انہیں ہوشیار بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، معصوم بھی اور ہوشیار بھی؟ جی، یہی تو دلچسپ تضاد ہے۔ ان کی وہ معصومیت، وہ بچپنا، وہ بے باکی، مطلب جو دل میں آیا کہہ دیا۔ ہاں، ان کا وہ خاص پنجابی لہجہ، وہ بھی بڑا پیارا تھا، اور ان کی باڈی لینگویج، ذریعہ تو کہتا ہے جیسے 6 سال کی بچی جیسی ہو۔ یہ سب چیزیں ان کی مقبولیت کی وجہ بنی، اور ان کے ون لائنرز، وہ توڑا کتا ٹومی والا، وہ تو آج تک چل رہا ہے۔ بالکل، وہ آج تک مشہور ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے معصوم اور ہوشیار کا، یہ شو میں کیسے نظر آتا تھا؟ ذریعہ کچھ بتاتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، تجزیہ اشارہ کرتا ہے کہ ان کا وہ بچپنا اور بے باکی لوگوں کو اچھی لگتی تھیں، کیمرے انہیں پسند کرتے تھے، شو بنانے والے بھی ان کی اہمیت سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ سلمان خان بھی ان پر مہربان نظر آتے تھے۔ صحیح۔ لیکن ان کی ہوشیاری شاید اس بات میں تھی کہ وہ جانتی تھیں توجہ کیسے لینی ہے، اور وہ ہر طرح کی توجہ قبول کرتی تھیں، اچھی ہو یا بری۔ مطلب نیگیٹو پبلسٹی سے بھی مسئلہ نہیں تھا؟ لگتا تو یہی ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بس ان پر بات ہونی چاہیے۔ واہ، یہ تو ریالٹی شو کے لیے بڑی کارآمد صلاحیت ہے۔ جی بالکل،
اچھا، یہ تو ہوئی شہناز کی بات. اب آتے ہیں سدھارتھ شکلا پر، جن کا نام ان کے ساتھ جڑا. وہ تو ٹی وی کے بہت بڑے سٹار تھے نا؟ جی بالکل، سدھارتھ شکلا اس وقت ٹی وی انڈسٹری کا ایک بڑا نام تھے، خاص طور پر بالیکا ودھو. ہاں، وہ ڈرامہ تو بہت ہی چلا تھا. جی، وہ بے حد مقبول ہوا تھا. ان کا ماڈلنگ بیک گراؤنڈ بھی تھا، فلموں میں بھی کام کر چکے تھے. ذریعہ کہتا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھے. لیکن ساتھ ہی ان کی ایک بیڈ بوائے امیج بھی تھی، مطلب تھوڑی باغی، منہ پھٹ قسم کی. اچھا، یہ امیج کہاں سے بنی تھی؟ وہ رشمی ریسائی کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات تھے پہلے سے، ان کے جھگڑوں کی خبریں میڈیا میں آتی رہتی تھیں. اوہ، اچھا. تو وہ یقینی طور پر انڈسٹری کے اے لسٹرز میں تھے. جو وائرل کلپس بعد میں چلیں ان میں وہ اکثر غصے میں بھی نظر آتے تھے یا بے نیاز سے. لیکن ان کلپس سے تاثر یہ بنتا تھا کہ وہ اندر سے شہناز کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ایک طرح سے انہیں قابو میں بھی رکھتے ہیں. لیکن کیا یہ بیڈ بوائے امیج صرف باہر تھی یا شو میں بھی ان کا رویہ ویسا ہی تھا، مطلب سڈناز سے پہلے؟ یہیں پر تجزیہ ایک بہت اہم بات کہتا ہے. کیا؟ کہ سڈناز کی کہانی مشہور ہونے سے پہلے شو کے شروع کے دنوں میں سدھارتھ کی جو شہرت تھی گھر کے اندر، وہ کافی مختلف تھی. کیسی تھی؟ ذریعہ انہیں اس وقت ایک بدتمیز، جنگلی، غصے والے، یہاں تک کہ افریت نما آدمی جیسے الفاظ استعمال کرتا تھا. یہ تو کافی سخت الفاظ ہیں. جی، ان کے جھگڑے خاص طور پر رشمی ڈیسائی اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ بہت شدید دکھائے جاتے تھے. یہاں تجزیہ نگاہ یہ بھی کہتا ہے کہ چونکہ سدھارتھ اب نہیں رہے، ان کے بارے میں منفی بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا. صحیح. لیکن کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سڈناز سے پہلے ان کی امیج شو میں کیسی بن رہی تھی. یہ پس منظر تو واقعی اہم ہے. یہ اس بیوٹی اینڈ دی بیسٹ والی کہانی سے تو بالکل الگ تصویر ہے. بالکل مختلف. واہ، تو مطلب سڈناز بننے سے پہلے دونوں کی اپنی اپنی الگ کہانیاں چل رہی تھی شو میں. لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی اور بھی تھا جو شروع کی کہانی میں اہم تھا. جی ہاں، اور یہ اس تجزیے کا ایک آپ کا یعنی مرکزی نقطہ ہے. کون تھا وہ؟ وہ تھے پارس چھابڑا. پارس چھابڑا؟ اچھا جی. جب بگ باس 13 شروع ہوا تو پارس بھی ایک جانا مانا چہرہ تھے، لمبے، خوبصورت. ان کا بھی وہ خاص پنجابی ٹچ تھا انداز میں. ہاں، وہ بھی ریالٹی شو سے آئے تھے. بالکل، وہ کئی ریالٹی شوز کر چکے تھے، خاص کر سپلٹس ولا جیسے شو وہ جیت بھی چکے تھے، تو نوجوانوں میں مقبول تھے. ان کی اپنی فین فالوئنگ تھی اور وہ خود کو گیمر اور پلے بوائے کہلانا پسند کرتے تھے. اچھا، تو پارس کا اس کہانی سے کیا تعلق بنا شہناز اور سدھارتھ والی کہانی سے؟ یہیں سے تو اصل اور وہ مختلف کہانی شروع ہوتی ہے جو سڈناز کے مشہور ورژن سے الگ ہے. تجزیہ کہتا ہے کہ بگ باس 13 کے بالکل شروع میں جی پہلے دن سے ہی شہناز گل کی جو توجہ تھی وہ سدھارتھ شکلا پر نہیں تھی. تو کس پر تھی؟ وہ تھی پارس چھابڑا پر. کیا بات ہے. جی، ذریعہ بتاتا ہے کہ شہناز نے کھلے عام بار بار پارس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. وہ ان کے پیچھے پیچھے پھرتی تھیں، ان سے بات کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں، مطلب اپنی دلچسپی بالکل واضح کر دی تھی. اور پارس؟ کیا پارس نے بھی کوئی دلچسپی دکھائی؟ تجزیہ کہتا ہے کہ ہاں، شروع میں پارس بھی شہناز کی طرف متوجہ ہوئے تھے، بلکہ جب وہ پہلی بار سٹیج پر ملے تھے نا سلمان خان کے سامنے، تب بھی پارس نے شہناز میں دلچسپی دکھائی تھی. اور گھر کے اندر بھی شروع میں ان کے بیچ کچھ بنتا ہوا نظر آیا. شاید پارس کو بھی ان کی شخصیت دلچسپ لگی ہو. لیکن کہانی نے بہت جلد ایک نیا موڑ لیا. وہ کیا تھا؟ گھر میں ایک اور لڑکی کی انٹری ہوئی، ماہرہ شرما. ماہرہ شرما؟ اچھا. ماہرہ بھی پنجابی انڈسٹری سے تھیں اور تجزیے کے مطابق اس وقت شاید شہناز سے زیادہ کامیاب سمجھی جاتی تھیں. وہ جوان تھیں، خوبصورت تھیں اور ان میں خاص ایٹیٹیوڈ تھا، ایک انداز تھا جو پارس کو اپنی طرف کھینچنے لگا. تو پھر ایک ٹرائنگل بن گیا، شہناز، پارس اور ماہرہ. بالکل، اور یہ ٹرائنگل بہت جلدی واضح ہو گیا. تجزیہ ایک دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ کیا؟ کہ ماہرہ شرما وہ پارس سے تھوڑا بچتی تھیں شروع میں.